اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون جب وَإِذْ أَوْحَيْتُ 111 ہے. یہ میں نے وہی غلطی کی جس میں دوسروں کی اصلاح کرتا ہوں کہ آیت کا نمبر آخر میں ہوتا ہے، شروع میں نہیں ہوتا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور یاد کرو کہ جب میں نے وحی کی إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں پر، ان آمنو، وحی کی یعنی اشارہ کیا، ایک اذن دی، ان آمنو کہ ایمان لاؤ بھی مجھ پر. آیت نمبر ہے جی سورہ مائدہ، آیت نمبر 111. ان آمنو کہ ایمان لاؤ بھی مجھ پر، وہ بھی رسولی اور میرے رسول پر. قالو آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. وشہد باننا مسلمون، اور آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں. اسی میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا جی. اللہ نے حواری جو مسیح علیہ السلام کے صحابہ تھے، کمپینینز تھے، جنہوں نے کہ ان کو سپورٹ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب میں نے حواریوں کو یہ اشارہ کیا کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. ظاہر اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشارہ کیا تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے لوگوں کو ایمان دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایمان لے آؤ تو لوگ ایمان لے آتے ہیں. اس میں تو بڑے مسئلے ہیں. تو پھر سب کو کیوں نہیں کہتے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ان کا کیا قصور ہے، اور جن کو کہہ دیا ان کا کیا کمال ہے نا یہ مسئلہ. تو اصل میں یہ یوں ہوتا ہے، دیکھیں کہ قرآن کو آپ جب بھی پڑھیں گے، فور دیٹ میٹر کسی کتاب کو بھی، بٹ مور پرٹیکولرلی قرآن کے بارے میں، تو آپ اس کے کسی ایک آیت یا اس کے ایک جزو کو قرآن کے دوسرے حصوں کی روشنی میں پڑھیں گے، کبھی بھی ان آئسولیشن نہیں پڑھیں گے. آپ یقین جانیے کہ ہمارے ہاں مذہب کی دنیا میں، مسلمانوں میں، ایلزویئر آلسو، میں تو مسلمانوں میں انٹرسٹڈ ہوں، بہت سے اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ایٹامک ہے، آئسولیٹڈ ہے. ایک کانٹیکسٹ میں ایک بات ہوتی ہے، آپ اس کی جگہ پر اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. پورے قرآن کو پڑھ جائیے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو اختیار آزادی دی ہے، جس کی بنیاد پر وہ چھوٹے بڑے فیصلے کرتا ہے. جہاں اس کا اختیار رک گیا ہے وہاں وہ جواب دہ بھی نہیں ہے، وہاں اس کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو انسان جب اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرتا ہے، کرتے کرتے وہ اللہ کی طرف سے توفیق پاتا ہے. آپ قدم بڑھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے. سپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے حق میں کوئی نعرے لگتے ہیں، آپ کے لیے سڑکیں بن جاتی ہیں، آپ کو لوگ پسند کرنے لگتے ہیں. نہیں، آپ کے اندر اطمینان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو اللہ کی تائید، نصرت محسوس ہونے لگتی ہے، اندر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، اینڈ سو آن، سوالوں کے جواب ملنے لگتے ہیں. تو پھر بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی دیتے ہیں کہ اگر وہ کسی پیغمبر کے زمانے میں ہوں تو انہیں پیغمبر کی دعوت کی آواز آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ چونکہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، یہ چونکہ اللہ کا قانون ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں کرتا ہوں، میں نے یہ ان کو کہا، میں نے ان کو اشارہ کیا. تو یہاں بھی یہ وہی بات ہے، وہی چیز اللہ کی توفیق سے. یہ توفیق سب کے لیے ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ. یہ توفیق فرعون، ابو جہل، ابو لہب کے لیے بھی اویلیبل تھی، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے محروم کر دیا. اگر وہ آئے ہی ٹھپا لگا کے تھے تو پھر ان کا جرم کیا ہے؟ پھر تو سچی بات ہے کہ وہ ہمدردی کے قابل ہے. لیکن نہیں، ان کے پاس بھی وہ کیپیسٹی، وہ پوٹینشل، وہ امکان تھا، لیکن انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا.
تو یاد کرو اس وقت کو کہ جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. سمجھ میں آئے گی بات؟ نے اشارہ کیا اس بنیاد پر کہ میں نے دیکھا کہ ان کا ایٹیچیوڈ بہت اچھا ہے, یہ سچے لوگ ہیں, یہ مخلص لوگ ہیں, یہ میرے پیغمبر کے ساتھی بننے کو ڈیزرو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا قالوا آمنا, ہم ایمان لے آئے, واشہد باننا مسلمون, اور گواہ رہی ہے کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں, مسلمانوں میں سے. اذ قال الحواریون, اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب کہا ان حواریوں نے. اب یہ دیکھیں کہ ایک بات تو یہ نا کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے, یہ تو پتہ لگ گیا, مگر ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ رو تھے, بہت زیادہ تربیت یافتہ نہیں تھے, اس لیے انہوں نے یہ اگلی بات کی. یاد کرو کہ جب ان حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم, اے عیسیٰ مریم کے بیٹے. یہ قرآن ہمیشہ کہتا ہے, کسی اور پیغمبر کے بیان میں نام کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں بھی آپ عام طور پر دیکھیں گے وما کان من المشرکین, وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ مشرک مکے کے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان کے فالوورز ہیں اور ہم شرک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے, اور مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے, وہ مریم کے بیٹے تھے. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء, کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے؟ یہاں جو استطاعت ہے نا, یستطیع, اس سے مراد ایبلٹی, پاور نہیں ہے بلکہ حکمت ہے. کیا اس کے ہاں اس کی کوئی پاسبلٹی, اس کی کوئی گنجائش ہے کہ ینزل علینا, وہ نازل کر دے ہم پر, مائدتم من السماء, خوان آسمان. آخر میں سر یہ استطاعت کی مجھے سمجھ نہیں آئی. استطاعت رکھتا ہے, ہاں یہ سوال آپ کر سکتے ہیں, استطاعت رکھتا ہے, کر سکتا ہے. از اٹ پاسبل فار ہم؟ میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاسبلٹی کے کئی امکانات ہوتے ہیں نا. ایک امکان ہے کہ وہ فزیکلی پاسبل ہے اس کے لیے, تو یہ تو ظاہر ہے کہ مطلب ایک ایمان والا یہ بیوقوفی تو نہیں کر سکتا. تو اس میں جو مقصود ہے, ان کا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ کیا اس کی حکمت, اس کی پالیسیز میں اس کی گنجائش ہے, یہ مطلب ہے. تو کیا وہ کر سکتا ہے تمہارا رب کہ وہ اتارے ہم پر ایک خوان, دسترخوان من السماء, آسمان سے, یعنی ہم کو کھانا وانا کھائیں اور آسمان سے ہمارے لیے اترے. قالوا اتقوا اللہ, انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو, ان کنتم مومنین, اگر تم باقی مومن ہو. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی, ایمان کی پختگی مانگنی چاہیے, نہ کہ کوئی فرمائشی پروگرام کرنا چاہیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جب نیا نیا ایمان کی طرف بڑھتا ہے, اللہ کے دین کے بارے میں سنجیدہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو نشانیاں دکھاتے ہیں, بعد میں بھی دکھاتے ہیں, لیکن وہ نشانیاں ہوتی ہیں ایسے کہ حیرت انگیز چیزیں ہوتی ہیں. آپ دعا کرتے ہیں, دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, آپ قرآن مجید کھولتے ہیں, آپ کو قرآن مجید میں جواب مل جاتا ہے. آپ سوچتے ہیں اس کا کیا جواب ہے, آپ کے سامنے ایک میگزین آ جاتی ہے, کتاب آ جاتی ہے, کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے یار دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی واز لوکنگ فار. تو یہ تو کرتا ہے. خدا تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ آپ کو ایسے براہ راست نہیں آتی, بلکہ اسباب جو اس کے اس وقت موجود جو بھی ریسورسز ہیں ان کے پیچھے سے آتی ہے, ان کے پردے میں آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں. اگر آسمان سے فرشتے آنے شروع ہو گئے تو امتحان ختم ہو گیا. جس دن آپ کو آسمان سے فرشتہ نظر آئے گا, اور ہم سب کو آئے گا انشاءاللہ, ہمارا امتحان ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس دن انتقال کا وقت آ جائے گا. ہم کو فرشتہ نظر آئے گا, آزمائش ختم ہو جائے گی. اس دنیا کی آزمائش یہ ہے کہ آپ اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور ان کو ایکنالج کریں, ان کو آپ اپریشیٹ کریں اور مانیں.
تو انہوں نے جو ایک میں نے کہا نا را ان کی تھی ایک حیثیت، انہوں نے کہا جی کہ آسمان سے براہ راست ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ سے ڈرو تم اگر مومن ہو. کیا بات کر رہے ہو تم؟ واٹ ڈو یو مین؟ قالوا نرید، انہوں نے جواب دیا کہ ہم چاہتے ہیں ان ناکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو. یعنی ہمارا کوئی برا مقصد نہیں ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک تو کھائیں ہم اس میں سے، اچھا کھانے کو ملے گا اللہ کی طرف سے. جب کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی تو یقیناً بہت انٹرسٹنگ ہوں گی. اور دوسرا یہ کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ ہم نے سچائی کو مانا ہے. وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں. سو انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ ان کے اس فرمائش کے تقاضے کے پیچھے کیا مقصد تھا. قال عیسیٰ ابن مریم، فرمایا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب. یعنی ان کی اس بات کو، فرمائش کو پھر جناب نے آگے پہنچا دیا. انزل علینا مائدۃ من السماء، اتاریے آپ ہم پر خوان آسمان سے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ ہو جائے ہمارے لیے عید، ایک خوشی کا، یادگار کا دن، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی. وآیتم من کا، اور ایک نشانی تیری جانب سے. ورزقنا، اور تو ہم کو رزق دے. وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے. یہ مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، ان کو اپنے حواریوں ساتھیوں کی بات پہنچا دی، اور ظاہر خود بھی شامل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آبویسلی اگر یہ اس طرح سے مانگ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے ایمان میں، ان کی اس مقصد، اس پیغام کے لیے کمٹمنٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو وائی ناٹ. قال اللہ، جواب دیا اللہ نے، انی منزلھا، میں اب اس کو اتارنے والا ہوں. یعنی تم نے جو مجھ سے اس کا تقاضا کیا ہے تو میں پورا کر دوں گا. انی منزلھا علیکم، میں اس کو اب اتار دوں گا تم پر. فمن یکفر بعد، مگر پھر اگر کسی نے انکار کیا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فإنی أعذبہ عذابا، تو میں اس کو عذاب دوں گا ایک ایسا عذاب، لا أعذبہ احدا من العالمین، میں نے نہیں عذاب دیا ایسا کسی کو بھی جہان والوں میں سے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی اللہ سے تقاضا کرتے ہیں اور اللہ آپ کا تقاضا پورا کر دیتا ہے، اور آپ وہ کرتے ہیں اپنے آپ کو کسی شرط کا پابند کر کے کہ آپ یہ کریں گے تو پھر میں ایسا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اپنا جو فرمائش ہے وہ اس کو پوری کر دیتا ہے، اور پھر دوسرا انسان اس سے مکر جاتا ہے، گریز کرتا ہے، تو یہ ظاہر ہے وہ چیز ہے کہ اس کے بعد اب انسان کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا، اور یہ شخص اللہ کے ہاں ایسا پکڑا جائے گا جیسا کہ کوئی اور نہیں پکڑا جا سکتا. اس میں یہ اصول آپ سے آپ نکلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں انسانوں کی پکڑ ہوگی اس بنیاد پر کہ ان کو کتنا معلوم تھا، کتنا کلیئرلی معلوم تھا، کس حد تک معلوم تھا. جس کو جتنا معلوم تھا، جس کے پاس حقیقت جتنی زیادہ واضح طریقے سے آئی، وہ پھر اسی کے حساب سے رسپانسبل ہے. اس کا پلیز یہ مطلب نہ لے لیجئے گا کہ پھر قرآن مجید کو بند کرتے اور بھاگ جاتے ہیں کیونکہ قرآن کو پڑھیں گے تو پھر اور معلوم ہوگا. نہیں، آپ کے پاس قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ خود ایک بہت بڑا آپ کے پاس ایک علم ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کو نہ پڑھنا یہ خود ایک جرم ہے. بھائی آپ ان لوگوں میں سے شامل نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے. تو جب یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ ماننا
ہمارے اوپر اس بات کو لازم کرتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد جو سمجھ میں آئے گی ظاہر ہے اس سے پھر ذمہ داری بڑھے گی۔ اور ایک دوسری بات بھی ہے کہ یہ کیوں آپ کو خیال ہوتا ہے اور بدظنی ہوتی ہے کہ جب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی تو صرف سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، سمجھنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوگا، کرنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوگا۔ تو یہ ایک بیوقوفی کی بات ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے، بلکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، ایک مجرمانہ چیز ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی فرمائش کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے وہ معجزہ رونما ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد لوگ بھاگیں گے، انکار کریں گے، تو پھر جو پکڑ ہوگی ویسی پکڑ کسی اور کی نہیں ہوئی۔ آپ کہیں گے کہ کریں گے کیوں انکار، ہے نا؟ اتنی کلیئر نشانی آنے کے بعد کریں گے کیوں انکار؟ یہ جان لیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سارا وقت دسترخوان ہی نہیں اتارتا رہے گا کہ آج صبح کا ناشتہ آ رہا ہے، یہ دوپہر کا کھانا آ رہا ہے، وہ اتار دیا بس۔ وہ پھر آپ کی میموری میں ہوگا، ان کی میموری میں، اور پھر اس کے بعد دنیا آئے گی اور دنیا کی رنگینیاں ہوں گی، اس کی ٹیمپٹیشنز ہوں گی، اور بندہ کہے گا پتہ نہیں وہ ہوا تھا واقعہ، یا I do remember something of that sort, but what about this thing? Yeah, how beautiful. بندہ پھر اس میں پھنس جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کا امتحان جو ہے نا وہ تو رہے گا، تو بندے کے پاس انکار کے امکانات ہوں گے، خدا تعالیٰ اس میں آزماتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے وہاں جا کے کہ ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، اب کی بار ہم نہیں کریں گے۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب بھیجوں گا تم دوبارہ کرو گے۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں بھیجوں گا تو یہ قیامت کا منظر تو تمہارے سامنے نہیں ہوگا، دوبارہ دنیا میں جاؤ گے، پھر بھول جاؤ گے تم، اس لیے کہ دنیا بڑی اٹریکٹیو چیز ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اب جو کفر کرے گا تو اس کو نہیں میں پھر چھوڑوں گا۔ یہی بات قرآن مجید میں آپ کو پتہ لگتی ہے سورہ توبہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ منافق کیسے بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اللہ سے یہ فرمائش کی کہ وہ ان کو مال دے، ان کے کاروبار میں ترقی دے، تو جیسے ہی وہ مال دے گا وہ اس کے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا مال اور انہوں نے گریز کیا خرچ کرنے سے، بخل کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دل میں منافقت ڈال دی موت تک کے لیے۔ یعنی یہ خدا کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے مکر جانا ہے۔ آپ کہیں یہ بڑی سخت بات ہے، نہیں آپ ذرا غور کریں کہ مکرنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک وقت کوئی ایک غلط بات کر دی، یہ ایک مستقل اسٹریٹجی ہے، مستقل پالیسی ہے۔ خدا سے وعدہ کیا تھا، آپ بالکل بیکار بیٹھے ہوئے تھے، یو ہیڈ نتھنگ، کوئی نوکری نہیں تھی، کوئی کاروبار نہیں، کچھ نہیں، اچانک وارے نیارے ہو گئے، تو اس کے بعد کہیں یار بس ٹھیک ہے یار اب اپنا کام کریں۔ تو یہ اصل میں اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم بس اتار دیتے ہیں، آپ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ ہم سے فرمائش کر رہے ہیں، یہ دسترخوان آنے والا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بچیں گے نہیں۔ اس کے بعد سٹوری ختم ہو جاتی ہے، اچانک اللہ میاں ایک اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا؟ یعنی معلوم ہوا وہ سٹوری ختم ہو گئی۔ سنجیو سٹوری کے آگے کیا ہے؟ ایک یہ بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو لوگ سٹوری سنتے ہیں تو ان کو دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کے آگے کیا اور پھر اس کے آگے کیا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، سٹوری درمیان میں ختم ہو گئی، تو بندہ کہتا ہے یار یہ اللہ کی کتاب ہے، بہت زبردست ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے۔ تو اس بیان نہ کرنے کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حواریوں نے کہا جی نہیں بس ہم نہیں، ہم اپنی فرمائش واپس لیتے ہیں، اینڈ اٹ نیور ہیپنڈ، یو نو، وہ دسترخوان نہیں اترا، وہ ڈر گئے اور کہا جی ہم ایسے ہی ٹھیک ہے، ہم تو ایسے ہی اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، مگر یہ بہت سیریس چیز نکلی، اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا کوئی ذکر، جب انہیں یہ کنڈیشن دی کہ بعد میں پھر آپ لوگوں کی بہت کڑی، ہاں تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں، وی ٹیک اٹ بیک۔ بڑی سیانی بات کی بھائی،
بڑی سمجھداری کی بات کی. تو اس کا چنانچہ کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے, کوئی ذکر بائبل میں نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. سو اٹ واز آل اوور. اب اللہ تعالیٰ اگلی بات فرما رہے ہیں, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ, اور یاد کرو کہ جب کہا اللہ نے, یا عیسی ابن مریم, اے عیسیٰ مریم کے بیٹے. وہی بات جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ دوبارہ مریم کے بیٹا ہونے کا ذکر. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے, اتخذونی و امیہ الہین, کہ تم بناؤ مجھ کو اور میری ماں کو معبود, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ. قال سبحانک, انہوں نے فرمایا تو ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ کا یہی مطلب, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ میں کوئی خامی نہیں ہے. اللہ کے ہاں اللہ کا کوئی شریک ہو, اللہ اس سے پاک ہے. اللہ کے ہاں کوئی کمزوری نہیں ہے. شریک تو وہ چاہے گا کہ جس کے ہاں کمزوریاں ہیں, جس کے ہاں مدد کی ضرورت ہے. میں ہر چیز بھول جاتا ہوں, میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے کوئی بندہ ہے میری مدد کرے, مجھے ریمائنڈ کرائے. خدا تعالیٰ کے ہاں تو کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی میموری کی پرابلم نہیں ہے, تو اس کو کیا ضرورت ہے, اس کے ہاں کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو وہ کہیں گے تو پاک ہے ہر عیب سے. ما یکون لی, میری کیا مجال, ان اقولا, کہ میں کہتا, ما لیس لی بحق, جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں تھا. How could I have said it, میں کیسے کہہ سکتا تھا. ان کنت قلتہ فقد علمتا, میں نے جو بات بھی کہی تو اس کو جانتا ہے, تجھے اس کا علم ہے. تعلم ما فی نفسی, تو جانتا ہے کہ جو میرے دل میں ہے. ولا عالم ما فی نفسک, اور میں نہیں جانتا کہ جو تیرے دل میں ہے. انک انت علام الغیوب, یقیناً تو سب کچھ جاننے والا ہے, تو غیب کی چھپی ہوئی باتوں کا بھی سب جاننے والا ہے. ما قلت لہم, میں نے نہیں کہا ان سے کچھ بھی, الا ما امرتنی بہ, سوائے اس بات کے کہ جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا. ان اعبدوا اللہ, وہ کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو. ربی و ربکم, جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. وکنت علیہم شہیدا, اور میں تھا ان میں گواہ, ما دمت فیہم, جب تک کہ میں ان میں رہا. فلما توفیتنی, پھر جب تو نے مجھ کو وفات دے دی. کنت انت الرقیب علیہم, تو ہی ان کے اوپر نگران تھا. وانت علی کل شیء شہید, اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. وہ یہ کہیں گے قیامت کے روز, وہ یہ کہیں گے قیامت کے روز. حضرت عیسیٰ کہیں گے. اس میں جو ایک سرپرائزنگ چیز ہے, جو ہے سرپرائزنگ اومیشن ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کہنا تو یہ چاہیے کہ اللہ میاں میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی, اور پھر کیا ہوا کہ تو نے مجھے زندہ اٹھا لیا, اور پھر ابھی ریسنٹلی میں دوبارہ گیا اور میں ان کے ساتھ وہ معاملات کر کے آیا. یہی نہیں, تو یہ پرابلم ہے نا. اللہ میاں نہیں کہہ رہے, یعنی قیامت ہو چکی, قیامت کی عدالت لگ گئی. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا بھائی, یہ کیا مسئلہ ہوا کہ تمہارے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تم میرے بیٹے ہو, تمہاری ماں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی میرے ساتھ خدائی میں شریک ہیں. ڈیڈ یو ٹیل دیم. یہ کیوں کہیں گے, اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے روز یہ گواہیاں لی جائیں گی. ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے, اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, ہم ان سے بھی لازماً پوچھیں گے کہ جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, اور کیسا عجیب دن ہوگا جب ہم ہر قوم, ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ, اور ہم کھڑا کریں گے آپ کو, عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, ان لوگوں کے اوپر گواہ.
ظاہر ہے ان کی قوم اور جن کو آپ نے پیغام پہنچایا. تو یہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے آخر میں جو گواہیوں کا ذکر ہم نے پیچھے دیکھا، اس کے بعد اس بڑی گواہی کی بات کر رہے ہیں کہ جو قیامت کے روز ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے تمام پیغمبروں سے یہی سوال کرے گا. تو مثال کے طور پر ایک گواہی کو پیش کر دیا جو مسیح علیہ السلام کی گواہی ہے. پروبیبلی اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے ماننے والوں نے کیا وہ شاید کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا، کہ ان کو باقاعدہ اللہ کا بیٹا بنا دیا اور ان کی والدہ کو بھی خدائی میں شریک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں یہ ہوا کیا ہے؟ واٹ وینٹ رانگ اینڈ وائی؟ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وائی ڈڈ اٹ گو رانگ؟ تو وہ جو جواب دیں گے، میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جواب تھوڑا سا ہمارے لیے حیرت انگیز ہے. کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ سر آئی وینٹ دیئر ٹوائس، 2 مرتبہ گیا، لیکن دوسرے کا ذکر ہی کوئی نہیں. اور جو دوسری سرپرائزنگ بات ہے جو اس سے متعلق ہے، وہ میں پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 55 ہے، جس میں اگین قرآن کہتا ہے اللہ کی آخری محفوظ کتاب جس کی بنیاد پر آپ کو اپنے سارے نظریات بنانے چاہیے، باقی تمام چیزوں کو اس کی روشنی میں دیکھنا ہے، نہ کہ اس کو باقی چیزوں کی روشنی میں الٹ پلٹ کرنا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب مسیح علیہ السلام کو یہودی رومنز کے ساتھ سولی پر چڑھانے کی سازش کے ساتھ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی یہ فرمایا کہ یا عیسیٰ ہے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دے رہا ہوں، جیسے یہاں ورافعک الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کر رہا ہوں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تمہارا انکار کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں بنانے والا ہوں ان کو کہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی، تمہارا نام لیا، فوق الذین کفروا، بلند ان پر، حاوی ان پر جنہوں نے انکار کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے، قیامت کے دن تک کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے سے پہلے قیامت تک کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہارے نام لیوا، تمہارے انکار کرنے والے ان یہودیوں کے اوپر غالب رہیں گے قیامت تک کے دن تک کے لیے. وہاں بھی یہ بتانا چاہیے تھا کہ ویسے تم اس کے بعد آؤ گے، یہ میرا پلان ہے، نو مینشن. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بخاری مسلم میں جو مستند حدیث کی کتابیں ہیں اس میں مسیح علیہ السلام کی واپسی کا ذکر ہے، اس کی تفصیلات بیان ہے. لیکن یہاں بھی ایک مسٹری ہے کہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب جو فار سم ریزنز حدیث کی دوسری کتابوں کے ساتھ بعض اوقات بیان نہیں ہوتی، بعض اوقات ہی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کو بڑی حیثیت حاصل ہے، جو سب سے پہلے آئی سم تھنگ لائک 70-80 years بفور بخاری اینڈ مسلم، موطا امام مالک، جو 2nd century ہجرہ کے سیکنڈ ہاف میں آئی. بخاری اور مسلم 3rd century ہجرہ کے فرسٹ ہاف کے آخر میں آئی. تو اس میں دجال کا ذکر ہے، مسیح علیہ السلام کی واپسی کا ذکر نہیں ہے. میری تقریر یہاں ختم ہوگی، فل سٹاپ. میں کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کر رہا، یعنی میں صرف آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں. یہ ایک مسٹری ہے، یہ مسٹری ہے. ہم لوگ کس طرح سے اعتماد سے تقریریں کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس میں کیا تطبیق ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. جب تک سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم قرآن کی بات مانیں گے، حدیث پہ غور کرتے رہیں. ہمارے یہاں عام طور پر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم حدیث کو مانیں گے اور قرآن کو اس کی روشنی میں ایکسپلین کر دیں گے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ پاسبل. یہ چاہے لوگ اس پہ آپ مار دیں، یہ اس کو نہیں قبول کیا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن اپنے بیان میں بالکل کلیئر ہے. یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ دھاندلی ہے کہ آپ وہ بات اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں کہ جو نہیں کہہ رہا. آبویسلی اٹس اے کوشچن، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پوچھیں گے، اور وہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ جس کو پوری امت بیان کر رہی ہے وہ واقعی گول ہو گیا. اور ادھر بھی
جب موقع تھا کہ مسیح علیہ السلام کو خوشخبری دی جاتی کہ دیکھو ابھی یہ تمہارے لیے، یہ تمہاری انسلٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، آئی ول ناٹ الاؤ دیم ٹو ڈو اٹ، تمہیں میں بچا کے لے جا رہا ہوں، اپنے پاس اٹھا رہا ہوں اور پھر لاؤں گا، نہیں کچھ نہیں کہا، قیامت کے دن تک کے لیے بتا دیا۔ البتہ یہ فیکٹ ہے کہ مسلمانوں نے بعد میں جو رپورٹس اکٹھی کی، ان رپورٹس میں اس کا بھی ذکر ہے، کیا اس کی وجہ ہے اللہ جانے، بس یعنی ہم قرآن کی بات کو بیان کریں گے اور حدیث پر غور کریں گے اور کوئی مزید تبصرہ نہیں کریں گے۔ انسان کو اپنی کم علمی کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ بھائی یہاں دیر از سم کنفیوژن، کچھ دونوں سورسز کے درمیان مطابقت میں کچھ مسئلہ ہے، اس لیے ہم غور کرتے رہیں گے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ان کے اوپر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہی دینے والا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، تو وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس میں ایک دلچسپ چیز پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے کہ یہ اگر کلیئر اللہ کی طرف سے، اللہ کی حضور میں مسیح علیہ السلام کی جانب سے ایک سفارش ہوتی تو اس کو الٹ ہونا چاہیے تھا کہ اگر تو معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو عذاب دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن اس کے الفاظ میں جو انتخاب ہے اس کو ایسے کیا مسیح علیہ السلام نے کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کے ماننے والوں نے شرک کیا ہے تو شرک کرنے والوں کی شفاعت تو نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ بات پیش بھی کر دی، جو صحیح ترین شایان شان الفاظ ہو سکتے تھے ان کو بیان کر دیا، کلیئرلی، دو ٹوک، نہ شفاعت کی، ورنہ وہ ہوتی تو پھر کہا جاتا کہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو اے پروردگار تیرے بندے ہی تو ہیں، یہ نہیں کہا، اگر تو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو انہوں نے کور کر لیا۔ ظاہر ہے اللہ ہی ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال اللہ، فرمائے گا اللہ، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن فائدہ پہنچائے گی سچوں کو ان کی سچائی۔ کیا بات ہے جی! اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم بہت بات کرتے ہیں کہ ایمان والے بچ جائیں گے اور جو کافر ہیں وہ پکڑے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی سٹوریز ڈیولپ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے تو الحمدللہ رب العالمین، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے سچے ہیں یا جھوٹے ہیں اور جو کافر ہیں وہ کمینے ہیں، برباد ہو جائیں گے الحمدللہ۔ خدا تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ وہ جو بات ہے نا کافر اور مومن کی، اس کی روشنی میں سمجھو، جو سچے ہیں وہ اپنی سچائی کا صلہ پائیں گے۔ خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ سچوں کو وہ فائدہ پہنچائے دے گا ان کی صدق کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے میں جو بار بار بیان کرتا ہوں کہ بھائی ایک شخص مسلمان ہوتا ہے اگر وہ سچا ہوتا ہے، اگر وہ دیانتدار ہوتا ہے، لازماً مسلمان ہوتا ہے اگر اس کے سامنے اسلام ٹھیک طرح سے پیش کیا جائے، اور یہ شرط پوری ہوتی ہے آخری حد تک پیغمبروں کی موجودگی میں۔ باقی زمانوں میں کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانے، آپ اپنا کام کریں، کسی پر الزام نہ دھریں اور نہ خوشیاں منائیں، بغلے بجائیں، اس لیے کہ وہاں سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ پہنچے گا، جھوٹے پکڑے جائیں گے۔ آپ نے اپنے اوپر لیبل لگا لیے ناموں کے، مذہب کے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی، قال اللہ، فرمائے گا اللہ، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ یعنی یہ بتا دیا کہ اے میرے بندے عیسیٰ، ہم ہر ایک کو آن اے
کیس ٹو کیس بیسس دیکھیں گے. ہر ایک کی فائلز ہوں گی, ہر ایک کی پرفارمنس ہوگی, ہر ایک کی نیتیں ہوں گی, ہر ایک کی لیول آف انفارمیشن ہوگی, اینڈ دین ویل سی. ہم نے تمہاری بات سن لی ہے. اس دن کسی سچے کو اس کی سچائی کے باوجود نہیں پکڑا جائے گا کہ اس کا نام کچھ الگ تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کچھ الگ تھا. یہ تو مذہبی لوگوں کے دھوکے ہیں, غلط فہمیاں ہیں. وہاں تو جو دن ہے وہ انصاف کا دن ہوگا. اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے باغات ہوں گے, بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ابدا, رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ کے لیے. رضی اللہ عنہم, راضی ہو گیا اللہ ان سے. ورضوا عنہ, اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی ہو گیا, یعنی اللہ ان کی پرفارمنس پر ان سے راضی ہو گیا. جو دنیا میں اس نے ان کو امتحان میں بھیجا, وہ اس امتحان میں اپنی کارکردگی سے انہوں نے اللہ کو خوش کر دیا, راضی کر دیا. ہر حال میں وہ اللہ سے راضی رہے, اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی اس سے راضی رہے, اس کی فرما برداری اختیار کی, تو اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور اب ورضوا عنہ, وہ اس سے راضی ہو گئے. اس نے ان کو جس طرح سے نوازا, جس طرح سے وہ اب جنت میں ان کو انعام دے گا, اس کے بعد وہ اس سے راضی ہو جائیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. قرآن مجید اسی کو کامیابی کہتا ہے. فلاح, کامیابی اس دنیا میں ہے ہی نہیں, یہ آخرت کے لیے ہے. اس دنیا میں کامیابی اس کی ہے کہ جس نے آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا میں صحیح رویہ اختیار کر لیا. باقی یہاں جو کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے, جو آپ کے نزدیک کامیابی ہے, وہ امتحان ہے اور کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے سوائے امتحان کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جائے اور بندے اس سے راضی ہو جائیں جنت پا کر, ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وما فیہن, اور جو کچھ ان میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ان آیات کا میں اب ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. آیت نمبر 111 سے ہم نے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب میں نے اشارہ کیا حواریوں کو, ان آمنوا بی و برسولی, کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. قالوا, انہوں نے کہا, آمنا, ہم ایمان لائے. واشہد باننا مسلمون, آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما برداروں میں سے. اذ قال الحواریون, یاد کرو کہ جب کہا حواریوں نے, یا عیسی ابن مریم, اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, حل یستطیع, کیا اس کا امکان ہے, کیا یہ کر سکتا ہے, رب کا, تمہارا رب, ان ینزل علینا مائدۃ من السماء, کہ وہ اتارے ہم پر خوان آسمان سے. قال اتقوا اللہ, انہوں نے فرمایا کہ ڈرو اللہ سے. ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو. قالوا نريد ان ناکل منها, انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے. وتطمئن قلوبنا, اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. ونعلم, اور ہم جان لیں, ان قد صدقتنا, کہ آپ نے سچ کہا ہم سے. ونکون علیہا من الشاہدین, اور ہم اس پر گواہ بن جائیں. قال یا عیسی ابن مریم, قال عیسی ابن مریم, معاف کیجیے, فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے, اللہم, اے اللہ, یعنی انہوں نے دعا کی, اے اللہ, ربنا, ہمارے رب, انزل علینا مائدۃ من السماء, اتار ہم پر ایک خوان آسمان سے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا, ہو جائے وہ ہمارے لیے خوشی کا موقع, یادگار, ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی. وآیۃ منک, اور ایک نشانی تیری جانب سے. ورزقنا, اور ہم کو رزق فراہم کر. وانت خیر الرازقین, اور تو
بہترین رزق دینے والا ہے. قال اللہ، فرمایا اللہ نے، انی منزلھا، میں اس کو اتارنے والا ہوں، علیکم، تم پر. فمن یکفر بعد، پھر البتہ جس نے انکار کیا اس کے بعد بھی، منکم، تم میں سے، فإنی أعذبہ، تو میں اس کو عذاب دوں گا، عذاباً، ایسا عذاب، لا أعذبہ، میں نے کبھی نہیں دیا ویسا، احداً، کسی کو بھی، من العالمین، جہان والوں میں سے. وَإِذْ قَالَ اللہ، اور یاد کرو کہ جب کہے گا اللہ، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، انت قلت للناس، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی و امی، کہ تم بناؤ مجھ کو اور میری ماں کو الہین، معبود، الہ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ. قال سبحانک، وہ فرمائیں گے کہ پاک ہے تو ہر عیب سے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کیا امکان تھا، میری کیا مجال تھی کہ میں ان کو کہتا وہ بات کہ جو کہنی میرے لیے حق نہیں تھی، میرا اختیار نہیں تھا. ان کنت قلتہ فقد علمتا، میں نے تو جو کچھ ان کو کہا تو اس کو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں، تیرے جی میں. انک انت علام الغیوب، یقیناً تو تمام غیب کا جاننے والا ہے. ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا ان سے، الا ما امرتنی بہ، سوائے اس کے کہ جس کا تو نے حکم دیا مجھ کو. کیا؟ ان اعبد اللہ، میں نے کہا کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں رہا ان پر گواہ اس وقت تک کہ جب تک کہ میں ان میں رہا. فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھ کو وفات دے دی، کنتا انتر رقیبہ علیہم، تو ان کے اوپر نگہبان تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، تو وہ تیرے بندے ہیں. وإن تغفر لہم، اور اگر تو معاف کر دے ان کو، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. قال اللہ، فرمائے گا اللہ، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے وہ کہ جس دن فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے ہمیشہ ان میں. رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے. ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وما فیہن، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اقول قولی ھذا استغفر. جناب سر، یہ جو دعا ہے تو یہ دعا ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ یعنی کون سی؟ بیج ہمیں نہیں مانگ سکتے، یہ تو معلوم ہو گیا نا آج کہ یہ ہم دعا نہیں مانگ. کتاب میں ہے کہ یہ دعا مانگ، مجھے اس کتاب سے اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈرا دیا اس خوان کے بارے میں کہ یہ نہیں مانگنا چاہیے. یعنی ہم اس سے مانگیں گے کہ ہمارے رزق میں بہتری کر، ہمیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں برکت ڈال. لیکن یہ جو فرمائش ہے کہ آسمان سے اترے، یہ تو پیغمبر کے زمانے میں ہو سکتی ہے، اور وہ جب ہوئی تو ان کو آپ دیکھیے ڈانٹ پڑ گئی ان کو. اور پھر جی ہواری ان کے ساتھی تھے جو تفصیل میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے. مسیح علیہ السلام نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے کہ سب سے پہلے تو دعوت دی یہودیوں کے علماء کو، جو سب کچھ جانتے تھے، جو مسیح علیہ السلام کی آمد کے بارے میں واقف تھے، جو ظاہر ہے ان کو تورات ہی کو کوٹ کرتے تھے، مگر وہ اپنے تکبر کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے. تو پھر وہ بالکل جیسے دنیاوی لحاظ سے آرڈنری پیپل تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے.
تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے قبول کر لی، تو وہ پھر ان کے اسٹوڈنٹس بن گئے. جی سر یہ آپ کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق حضرت عیسیٰ کی ریپلیسمنٹ میں ان کے کسی نوازے جس نے کوئی مخبری کی تھی اسے اٹھایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے جب وہ مطلب صلیب پہ چڑھائے گئے. ایسا ہی لگتا ہے. قرآن مجید کا بیان یہ ہے، سورہ نساء میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، مگر وہ اس بارے میں مشتبہ ہو گئے، غلط فہمی کا شکار ہو گئے. تو قرآن نے تو صرف اتنی بات بتائی، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیان ہے گاسپل آف بارنباس میں جو کسی زمانے میں ڈسکور ہوئی، اس میں یہی زیادہ بات صحیح لگتی ہے کہ جب وہ ان کو پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگرد کو کہ جس نے مخبری کی تھی، خیانت کی تھی، وہ ان کی شکل اختیار کر گیا اور ان کو غلط فہمی ہوئی کہ یہ مسیح علیہ السلام ہے، تو ان کے شبہ میں انہوں نے ان کو پکڑ لیا. یہ ہوا. جی جی پلیز. جی They say that they pray to God کہ ہمیں کچھ دیں and in return we'll do something. جی. Is this similar to when we want something and we promise God that we're going to say we'll do umrah, ہمیں یہ مل جائے ہم عمرہ کریں گے، یا ہماری یہ تکلیف دور ہو جائے ہم in return نفل پڑھیں گے، and then we even give a timeline کہ I'll say this much nafal in this much time, and we actually don't end up doing that because we get engaged with worldly stuff. Is that the same؟ ایسے ہی. کہ اس کا بہت نہیں دیکھیں، بعد میں نے آپ کو بتایا نا جو سورہ توبہ کی جو میں نے بتائی آیات سے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ مکر گئے اور انہوں نے اپنی زندگی کو اس کو اگنور کر کے گزارنا شروع کر دیا. اس کے نتیجے میں ان کے اندر منافقت پیدا ہوگی. تو آدمی کو کبھی بھی احساس ہو کہ میں نے کوئی ٹائم لائن دی ہوئی تھی یا میں نے کوئی وعدہ کیا تھا، اب خیال آ گیا تو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے. دوسرا امکان یہ ہے کہ آپ نے وعدہ کیا، وہ وعدہ پورا ہی نہیں ہو سکتا. بعض اوقات آدمی اپنی پریشانی میں بالکل ہی کوئی حماقت کی بات کر دیتا ہے. تو پھر جو قرآن مجید میں قسم توڑنے کی جو بات بیان کی گئی ہے، طریقہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ کرنا چاہیے. ویسے اس معاملے میں بھی کرنا چاہیے کہ ٹائم لائن تو ختم ہو گئی تو مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا جائے اور وعدہ بھی پورا کیا جائے، دونوں کام کیے جائیں. لیکن اس میں حرج تو کوئی نہیں کہ اگر ہم اس طرح کہیں کہ ہم نفل پڑھیں پڑھ بھی لیں، اس کو ناجائز نہیں کیا گیا. اس کو نظر کہتے ہیں، نظر ماننا. لیکن کوئی بہت پسند بھی نہیں کیا گیا، آدمی کر سکتا ہے. آدمی کو کیا مشکل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کہے کہ خدا تو میری ضرورت پوری کر دے، باقی نفل بفل ویسے ہی پڑھ لے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے روکا نہیں گیا. صرف اتنی بات بتائی ہے کہ یہ نظر صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نظر و نیاز کسی اور کے نام کی نہیں ہوگی، نمبر 1. اور جب کی جائے گی تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے. تو جب وہ نظر مانگ رہا ہو کوئی اس طرح کی دعا تو یہ بھی دعا کرے کہ میں بھولوں نہ، اور جب یاد آ جائے تو اس کو پورا کریں. یہ مطلب ہے کہاں یہ انہوں نے ظاہر ہے کہ قرآن مجید سے ایک دعا اس میں بیان کر دی ہے، اور اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ عجیب سی بات ہوگی کہ آپ قرآن کے کانٹیکٹ سے ہٹا کے پڑھیں، یعنی پھر یوں سمجھ کے پڑھیں کہ آپ اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں ایسے کہ وہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے. میں آنیسٹلی اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ آیت اپنے سیاق سباق میں بڑی کلیئر ہے کہ انہوں نے ایک
फिजिकल मटीरियल एक ख्वान मांगा था जिसमें उनको डांट पड़ गई थी, और उस डांट के बाद वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो ये पहली वाला लाइन ना पढ़े दूसरा पढ़े। हाँ वो तो खैर, यानी ये कि वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन, ये तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, तो ऐसे ही ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये क्या है? अच्छा इंतखाब है। जी जी सर, नज़र बद का कोई जिक्र है कहीं हदीस कुरान में? देखिए, नज़र बद एक रियलिटी है। कुरान मजीद में तो कोई जिक्र नहीं है सिवाय इसके कि वो हमारे यहाँ एक सूरह कलम की एक आयत से लोग कहते हैं कि उसको पढ़ा करें। उसमें जिक्र है कि बाज़ लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे देखते थे काफिर के गुस्से की निगाह से, तो उसका जिक्र आया है उस आयत में, तो लोग कहते हैं उसको पढ़ लें। देखें, अगर कुरान के किसी हिस्से को पढ़ने से कोई फ़ायदा होता है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो उससे बिल्कुल ही उलट हो, तो इसको कुरान की एक बोनस वैल्यू, एक इजाफी फ़ायदे के तौर पर कर लें। कुरान आया इसलिए नहीं है, यानी हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि लोगों को कुरान समझ में नहीं आता, तो वो फिर कुरान को इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कुरान बड़ी किताब है, अल्लाह की किताब है, वो कहाँ से समझ में आ सकती है, तो चलो कुछ पेट की बीमारी दूर कर दें। और ये बात भी जान लें कि कुरान ने जहाँ अपने आप को कहा है कि ये शिफा है, उसकी वजाहत दूसरी जगह की है कि वो शिफाउल लिमा फिस सुदूर है, वो सीनों के दिलों की बीमारियों की शिफा है, हसद की, कीने की, दुनिया की मोहब्बत की, नफ़रत की, ये कैंसर की और दिल के मरीज़ की दवा नहीं है। ये हमारे यहाँ लोग इसको भी बयान करते हैं, इसलिए कि अगर ये शिफा है तो मुसलमानों को सबसे पहले इसी को करना चाहिए। फिर ये भी मालूम होना चाहिए कि किधर है, कौन सी बीमारी के लिए क्या है। तो ये इस तरह की बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता अल्लाह का कलाम है। लोगों को फ़र्ज़ कीजिए कि तजर्बे से मालूम हुआ कि सूरह रहमान पढ़ने से बाज़ लोगों के कैंसर का मर्ज़ ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दीन नहीं है, ना दीन का वादा है, ना कुरान ने इसको किया है, ना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो हम अपने दीन को लोगों के तजर्बात के हवाले नहीं कर देंगे। हम कहेंगे यार गो अहेड एंड ट्राई इट, मगर इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल मुमकिन है, इसका इनकार भी नहीं किया जाएगा। भाई एक रियलिटी का इनकार कैसे कर सकते हैं? एक बंदा था, उसको कैंसर था, उसने सूरह रहमान पढ़नी शुरू की या सुननी शुरू की, वो ठीक हो गया, तो यार हो सकता है। सर, ये रहमत अल्लाह की रहमत की वजह से भी तो हो सकता है, उसने दुआएं इतनी मांगी, ये भी हो सकता है। यानी आप कह रही हैं कि सूरह रहमान नहीं बल्कि दुआओं की वजह से हुआ? नहीं, यानी कोई भी आप अगर मेरे ख्याल से पढ़ेंगे, आप कुरान का कोई भी हिस्सा अल्लाह से दुआ मांगेंगे, दीन की तरफ जाएंगे तो अल्लाह रहमत तो करेगा। नहीं, मैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि ये दीन की तरफ से आपको कहा नहीं गया कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कैंसर का मर्ज दूर हो जाएगा। इसमें बड़ी रिस्क है। ये तो आप बाज़ लोगों को ईमान से महरूम कर देंगे। आप अंदाज़ा करें ना कि एक बंदे का पेशेंट है, उसने कहा जी मैंने हद कर दी सूरह रहमान तिलावत की, बंदा मर गया। तो ये तो ये बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना बात है जो हमारे यहाँ लोग करते हैं जी कि सही हो जाता है। ये वजाहत होनी चाहिए कि ये बिल्कुल हो सकता है, ये बाज़ लोगों का तजर्बा है, ये दीन नहीं है। दीन वो होता है कि जो अल्लाह के पैगंबर ने पेश किया, ना उसको कुरान में बयान किया गया है, ना उसको हदीस में बयान किया गया। लेकिन एब्सोल्युटली दुआ मांगे, और अगर उन असबाब में ये चीज़ भी समझ में आती है तो बेशक कर लें। अस्सलाम वालेकुम, एक सवाल पूछना था कि आपसे प्लीज़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया? किसी ने नहीं पढ़ाया। नहीं, बड़े सलीके से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लोग आते थे, खड़े होते थे, दुआ करते थे, चले जाते थे, फिर आते थे। तो वो आपको अंदाज़ा करें ना, लाखों लोग आए हैं, लेकिन जैसे हमारे होते हैं वैसे नहीं हुआ। इसलिए ये बात भी जान लें कि पैगंबरों के यूनिक पहलू कई होते हैं। ना उनका नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है,
نہ ان کا جنازہ اٹھتا ہے، وہ جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن کیے جاتے ہیں. تو وہیں یہی وجہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ تھا وہاں آپ کو دفن کیا گیا، یہ آپ نے بیان فرمایا تھا. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ وہاں جو صحرا سینا ہے وہاں ان دونوں پیغمبروں کا انتقال ہوا. تو یہ یونیکنیس ہے خدا سے. تو کیا ہے، بھول چکی ہے کیا، اس لیے تو قوم پر عذاب نہیں آ رہا. میں نہیں سمجھا. خدا سے تو وعدہ تو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے میثاق انبیاء کی صورت میں کیا تھا جو مسیح کے آنے پر قوم بھول چکی ہے. اور دیکھیں جی، میں ایک مناسب درجے کا بیوقوف آدمی ہوں، تو بعض سوالات میں سمجھ میں نہیں آتے، تو یہ میں سوال سمجھ نہیں سکا ہوں. تو جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے اس کا جواب دینا میری ذمہ داری نہیں ہے. جب ہر رسول اپنی قوم یا اپنے ہم عصروں پر اتمام حجت کرتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو نہ ماننے والوں کی وجہ سے ان کی اولاد پر قیامت تک مغلوبیت کا عذاب کیوں؟ آپ غالباً بات کر رہے ہیں یہودیوں کی. دیکھیے، یہ عذاب ہے جزاک اللہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے آباء و اجداد کے ماننے والے، ان کی باتوں کو اون کرنے والے ہیں. آپ نے غور فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے وعدہ توڑا، تم نے نافرمانی کی. حالانکہ جو یہودی اس وقت موجود تھے انہوں نے یہ نہیں کیا تھا. اس سے مراد ان کی وہ قومی حیثیت سے رویہ تھا جس پر یہ لوگ فخر کرتے تھے. اگر یہودی یہ کہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی اولاد ہیں مگر ہم ان کے ہر کیے کرنے کے جو کام تھے ان کو اون نہیں کرتے، پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے اس عمل کو اپنے بزرگوں کے اون کرتے ہیں اتنا کہ خود بھی انکار کر رہے ہیں ان کا، تو اس کا مطلب ان میں شامل ہو گئے. تو اصل میں یہ عذاب ایسے ہی نہیں ہے. یہ عذاب اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے پہلے اللہ کے پیغمبر مسیح علیہ السلام کا انکار کیا، اور انکار اس حد تک کیا کہ ان کو اپنے طور پر تو سولی پر چڑھانے کے لیے انہوں نے اہتمام کر دیا، اور پھر بعد میں آنے والے ایک اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا. تو یہ اصل میں ان کے اوپر جو عذاب ہے یہ ان کے اپنے کرتوتوں کا ہے. ان میں سے جو لوگ یہ اعلان کر دیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم اس چیز کو نہیں مانتے تو ظاہر ہے وہ اس سے بچ جائیں گے. اور وہ لوگ بھی کہ جو اس سے واقف ہی نہیں ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں بچ جائیں گے. یہاں ظاہر ہے چونکہ ان میں شامل ہیں تو اس پکڑ کی پاداش میں ان کے ساتھ بھی دنیا میں کوئی سلوک ہو سکتا ہے ویسا. In this day and age, how are we supposed to react to dreams? If Islam shows the significance of dreams to us in the form of Hazrat Yusuf alayhi salam being an excellent interpreter of them, can we or should we try and seek people with similar abilities of deciphering true meanings of dreams? And if so, what is the best method of doing it so that Allah subhanahu wa ta'ala approves of our methods also? No idea, brother. No idea. اللہ میاں بتا دیتے تو میں آپ کو بتا دیتا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 11 ستاروں کا مطلب 11 بھائی تھے. اب آپ کو اگر فرض کیجئے کہ خواب میں آیا کہ آپ سیب کھا رہے ہیں تو میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ یقیناً کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک ابن سیرین کی کتاب ہے
جو خوابوں کی تعبیر کے معاملے میں بڑی مشہور ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کچھ اصول ہوتے ہیں انٹرپریٹیشنز کے، وہ نہ اللہ کا کلام ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی کا اپنا اس کا اوپینین ہے، آپ کو اگر اطمینان ہو آپ اس کو مان لیں. ابھی جو آپ کو خواب آتے ہیں، کوئی ایکسپرٹ آپ کے سامنے، آپ اسے ڈسکس کر لیں. وہ جو آپ کو بتائے گا وہ بھی آپ کے لیے حرف آخر نہیں ہوگا، ایک انٹیلیجنٹ ایک اوپینین ہوگا، اس کو آپ نے فیصلہ کرنا. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید کی کسی آیت کو کوئی بندہ آپ کو انٹرپریٹ کر کے دیتا ہے تو اس کی اوپینین ہے، وہ آپ کے لیے حرف آخر تو نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا بندہ کوئی زیادہ آپ کو اپیلنگ بات بتا دے جو آپ کو لگے کہ دین کے مطابق ہے، وائی ناٹ. جس کو شبے میں پکڑا اس نے شور کیوں نہیں مچایا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، اور اس کو اس نے شور مچایا، بہت کھپ ڈالی اس نے بہت کھپ ڈالی. آپ دیکھیں این ان کی شکل تو وہ گئے اللہ معاف کرے اور کہا ہوئے ڈر گئے، تو اس نے بہت شور مچایا. جی قیامت کے دن اللہ میاں جو ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا یہ کہا تھا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ کی والدہ میرے برابر ہے. Doesn't Allah Mia already know everything? Or do you really need people جو نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے تو یہ معلوم ہے. اصل میں یہ یوں ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو قیامت کے روز وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کہا کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا، یہ اس درجے میں ہے، اس درجے میں ہے، لے جاؤ ان کو، 1 منٹ میں فارغ کر دیں. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ قانون کا ایک اصول ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ شوڈ اپیئر ٹو ہیو بین ڈن. سو وہ جسٹس کو ایسے کرے گا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا یہ تو تیری اپنی اوپینین ہے. یعنی قرآن میں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرم اس کا اعتراف کرے گا کہ ٹھیک ہے یہ بات بالکل ٹھیک ایسا ہی ہوا ہے. بھائی بردر درشن سنگھ رائے درشن، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو ہیو ریٹن. آپ نے کوئی ہندی میں لکھا ہے، افسوس یہ ہے کہ مجھے ہندی اسکرپٹ پڑھنی نہیں آتی، تو اگر آپ برائے کرم اس کو وہ کر دیں، رومن میں لکھ دیں تو میں شکر گزار ہوں گا. اچھا جی، میں اصل میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ غامدی صاحب کے البیان کی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ المائدہ تک کی ساری ریکارڈنگ میں نے سنجیدگی سے سنی، لیکن آگے کی ریکارڈنگ نہیں ہے. سر کچھ بتائیے گا مہربانی. یار وہ ایسے ہے کہ پروبیبلی پچھلے ہفتے اور اس ہفتے نہیں ہوئی، ورنہ غامدی صاحب اب آگے سے سورہ انعام سے جہاں سے وہ آپ نے ریکارڈنگ چھوڑی ہے وہاں سے وہ لائیو کرتے ہیں فیس بک پہ فرام 9 to 10:30، جس میں پہلے 45 منٹ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اگلے 15 منٹ اور 100 حدیث کا درس ہوتا ہے، اور اس کے بعد سوال جواب ہوتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ اگر آپ اس کو، دس از سیٹرڈیز پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم 9 AM، اور ایک ورڈ میں اگر آپ لکھیں گے نا جاوید احمد غامدی تو احمد ود MAD، تو وہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو لائیو مل جائے گا. ہیز پروفٹ عیسیٰ جیزس کرائسٹ ڈائیڈ، از اٹ اسٹیٹڈ ان دا ہولی قرآن؟ دیکھیے جی، ہمارے ہاں جو بحث ہے وہ قرآن مجید میں تو ہم نے آج بھی پڑھا لفظ ہے توفیتنی، اور سورہ آل عمران میں ہے انی متوفی کا. ان دونوں کا مطلب آرڈینیرلی یہی ہے کہ وفات دینا، مگر چونکہ ہمارے ہاں احادیث میں ان کی واپسی کا ذکر ہے تو پھر لوگوں نے اس کا کچھ اور مطلب بیان کرنا مناسب سمجھا. ظاہر ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے. قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن ایک بالکل واضح کتاب ہے، قرآن کے الفاظ کے انتخاب میں
کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی. اور میں نے آج جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں کہ اصل میں دیکھیں ایک بڑی عجیب بات ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ عقیدہ کہاں سے آتا ہے. یعنی لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے وہ یہ کیا ہوا ہے کہ ایک بات کو اتنی سختی، اتنے غصے سے، اتنے بار بار بیان کرو، اتنا ڈرا دو کہ کوئی بندہ کوشچن ہی نہ کر سکے. عقیدہ مینز بلیف، فرم بلیف، وہ بلیف کہ جس کو کوشچن ہی نہیں کیا جا سکتا. سر یہ میرے مجبور سے غلطی نہ لگی تو یہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا. یہ اس کا ترجمہ ہے. اچھا یعنی اٹھا لیا گیا تو ان کو مطلب اگر سوچا جائے تو وہ پھر مرے نہیں ہیں. نہیں، گزارش یہ ہے آپ دیکھیں نا، میں جو بات سمجھانے کی کوشش کروں. دیکھیں میں نے یہ اسٹیٹمنٹ بالکل نہیں دی ہے. آپ نے نہیں دی، میں سمجھا رہا ہوں نا. میرا خیال ہے کہ آئی ہیو بین پولیٹیکلی کریکٹ. میں جو بات کہہ رہا ہوں قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث وہ کہہ رہی ہے. اب لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ قرآن تو ہمیں کلیئرلی سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ لوگوں کے ہاں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ قرآن کا بیان کہ جو حدیث کے بغیر ہے وہ گمراہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا تفسیر بالرائے ہے، اپنی جانب سے تفسیر کرنا. اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنی طرف سے تفسیر کرے وہ جہنم میں جائے گا. اچھا، ادھر صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی تفسیر حدیث سے کرنی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ حدیث میں تو بہت کم قرآن کی تفسیر ہے، یعنی مستند احادیث میں. پھر لوگ کیا کرتے ہیں، کمزور قسم کی روایات، کوئی ادھر سے کوئی ادھر، جو ان کے کوئی بنیاد نہیں ہوگی یا بہت کمزور ہوگی، اس کو وہ بیان کرتے ہیں قرآن کی تفسیر میں. تو قرآن اللہ کی کتاب جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کے لیے آئی ہے، واضح کتاب ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس سورس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جس کے مستند ہونے میں ہی بہت سے سوالات ہیں. تو یہ گھپلا ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. سو قرآن مجید میں لفظ توفیتنی اور متوفی کا استعمال ہوا ہے. ان کا جو عام پاپولر مطلب ہے جو قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے وہ ہے وفات دینا. تو لیکن ہمارے ہاں چونکہ لوگوں نے یہ مان لیا کہ مسیح علیہ السلام کو واپس آنا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ اس میں یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس کا یہ مطلب. ایک اور بھی ہے، لیٹ می بی فیئر. سورہ نساء میں ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ وہ شبے میں پڑ گئے، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹھانا زندہ اٹھانا ہے، کیونکہ اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو پھر دوبارہ کیسے آ سکتے ہیں. ویسے میں کہتا ہوں کہ یار یہی مان لیں کہ فوت کرنے کے بعد دوبارہ بھی اللہ نہیں لا سکتے، تو کیا پرابلم ہے. ایسے دیکھا جائے تو ہر انسان ہی مطلب زندہ ہی، پھر اس کے بعد وہ تو ہمارے لیے مر گیا. ہاں، جو ہمارے لیے مر سے جو اٹھایا جاتا ہے تو ایک پوائنٹ تک تو زندہ ہی ہوتا ہے نا. رائٹ. وہ جب روح نکل گئی تو وہ مسیح علیہ السلام کے کیس میں جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کو مرنا ہے، جیسے ہمارے عزیز مرے ہیں ویسے وہ نہیں مرے، یہ لوگ کہتے ہیں، ویسے ان کی وفات نہیں ہوئی. سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے مگر ویسے ان کی نہیں ہوئی، بلکہ وہ زندہ ہے. اس میں ویسے ایک اور دلچسپ بات، جو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، آپ ایک بات مان لیتے ہیں، وہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نبوت تو ختم ہو گئی. تو آپ کو معلوم ہے جو احمدی حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی اور آپ کہتے ہیں مسیح علیہ السلام واپس آئیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ امتی نبی ہوں گے. یار یہ دیکھیں پلیز تو آپ گھبلے کر رہے ہیں، امتی نبی ہوں گے.
یعنی آئیں گے صحیح ایک نبی ختم نبوت, رسول پاک کی امتی بن گئے. وہی یہی جواب دے دیا انہوں نے. یہ سر پوری ایکسپلینیشن ہے کہ وہ پیچھے نماز اسی طرح یہ پڑھیں گے. باقی امتی ہوں گے. چونکہ ہم نے یہ ساری انڈرسٹینڈنگ انٹرنلائز کر لی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے. لیکن ظاہر ہے کوشچنس پیدا. میں یہ کہتا ہوں کہ وٹ ایور آر انڈرسٹینڈنگ, قرآن کو پڑھنے میں آدمی کو دیانتداری کرنی چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے کہ بھائی ان آیات کا ان احادیث سے مطابقت جو ہے نا ان کی کنسسٹنسی وہ سمجھ میں نہیں آ رہی, میں ان کو ریلیٹ نہیں کر پاتا. ہاں بالکل اپنی طرف کیوں کرے. سر ایک اور کوشچن میرے دماغ میں یہ آیا کہ اگر وہ پھر ان کے کوئی مطلب قبر شبر کچھ ہوتی نہیں, وہ تو بتا دیا اللہ نے, ان کی باڈی کو اللہ نے اٹھا لیا, وہ یہاں نہیں ہے. جی اب وہ سمجھتے ہیں کہ واپس آنا انہوں نے, جی تو سر وہ اپنی سلیپ کو کیوں اس طرح سے وہ سلیپ کیا رکھتی ہے, کیا مطلب اس کا سگنیفیکنس کیا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے واپس آنے کا, یہ کرسچنز ان کا بھی ہے, ان کا بھی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایک امکان یہ ہے, یعنی میں کوئی اسٹرانگ دعویٰ نہیں کر رہا, ایک امکان یہ ہے کہ موتا امام مالک تک تو یہ بات ایسے نہیں تھی مشہور کہ ان کی کتاب میں آ جاتی. مسلمانوں کے ہاں بعد میں یہ چیز پاپولر ہونی شروع ہو گئی, واللہ عالم, میں نہیں جانتا. لیکن یہ ہے قیاس آرائیاں ان کا. ٹھیک ہے, کوئی کر دے تو کلیریفائی کرے. دین میں کوئی چیز قرآن کے اپروول کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی. اصل میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اس میں ڈسکشن ہوتی رہے. سر میں جی یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ سلیپ کو کیا پھر کس طرح سے لیتے ہیں, کیا ان کے یعنی کیا مطلب سلیب ہے. چرچ ہاں وہ کہتے ہیں کہ گلے میں ہوتی ہے, ہاں ان کے گھر کے طرف, مطلب وہ ان کو مانتے ہیں وہ لوگ. جی جی او ہو, عیسائی حضرات جو ہیں, مسیحی حضرات, وہ سودی کے ساتھ کفارے کا نظریہ رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے. ان کے نزدیک اللہ کے بیٹے وہ سولی پر چڑھا دیے گئے ان کے ماننے والوں کے گناہوں کے کفارے کے طور پر. تو وہ اس صلیب کو لٹکا کر اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو مانا اور اس کے نتیجے میں ہمارے گناہ دھل گئے. وہ یہ کہتے ہیں. تو سر وہ اٹھا لیے گئے یا جسم کے ساتھ اٹھا لیے گئے, یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے؟ نہیں. اچھا کہ نزدیک تو وہ سولی پہ چڑھے ہیں. اچھا, یہی تو اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو اس کو مانتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ نہیں کہا. نہیں, ان کو غلط فہمی ہوگی, وہ شبے میں پڑ گئے. کچھ صورتحال ایسی ہو گئی کہ ان کو یہی محسوس ہوا, لیکن ان ریئلٹی ایسا نہیں ہوا. اچھا, ہاؤ از دا دعویٰ آف اے کامن مین از ڈفرنٹ فرام دعویٰ آف پروفیٹس اور عالم اور دین. تھرو سم لائٹ آن امر بالمعروف اینڈ نہی عن المنکر ان آرڈر اینڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیغمبر تو ساری قوم کو خطاب کرتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری دنیا کے لیے ہے. عالم اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں, اپنی. حضور پوری دنیا کے لیے ہیں. حضور کی امت بنی اسماعیل کے تحت اگر ایک مرتبہ پھر ٹھیک ہو گئی تو یہ دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا میں پھر دعوت کے طور پر چلی جائے گی, پھیل جائے گی. لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے. جو میں اور آپ عام لوگ ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں, اپنی فیملی کو, اپنے دوستوں کو, اپنے کولیگس کو جو ہمارے آپس میں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک عام آدمی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایران, ترکی, چین جائے اور دعوت دے. اس کی دعوت کا دائرہ اس کا وہی دائرہ اختیار ہے جس میں کہ وہ لوگوں کے ساتھ ملتا ہے. اس میں ہی آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے.
اور اس میں قرآن کے الفاظ ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، میں آپ کو حق بتاؤں گا، اس کی نصیحت کروں گا، بس ٹھیک ہے، اور آپ مجھے کریں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے لیکچر دوں گا اور آپ میری بات سنیں گے. نہیں، کچھ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں آپ مجھے بتائیں گے، کچھ آپ سے ہو رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا. حق ہم ایک دوسرے کو بتائیں. یہ عام آدمی کی دعوت ہے. سر آپ کے لیکچر یوٹیوب پہ نہیں آتے ہیں، کیا آ گئے جی؟ وہ تو آنے شروع ہو گئے ہیں. وہ نائب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ادھر لکھ دیں، وہ اب آپ کو بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں اٹھا لیا؟ اپنی طرف اٹھا لیا، باقی تفصیلات بیان نہیں کی. ظاہر ہے کہ یہ لوکیشن تو نہیں بتائی، یہ کافی ہے. کیا کوئی جگہ ایسی بھی ہے کہ جہاں اللہ نہیں ہے؟ اس طرح کے سوال نہ کریں آپ پلیز مجھ سے. دیکھیں یہ اس طرح کے سوالوں سے بچیں، آپ اپنے آپ کو بچائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں بحث والے سوالات. ایک مجھے کبھی ایک یہ سوال نہیں سمجھ میں آتے، اور ایک کبھی مجھے کوئز سمجھ میں نہیں آتی، اسلامی کوئز جس میں آپ کو ایک موٹر سائیکل ملے گی اور ایک فلاں ملے گا. خدا کا دین سیکھنا چاہیے. ہدایت کے لیے ہم کو سچائی سیکھنی چاہیے. اس میں آپ اپنے سوالات پیدا کریں جو آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے سمجھنے میں، جاننے میں. ہم کو حقائق کو ماننا ہے اور ہمیں ان کے مطابق ان کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے. باقی یہ کہ وہ جگہ کون سی ہے، میرا دماغ بہت چھوٹا ہے یار، میں اس طرح کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. ایک چھوٹا سا میں آدمی ہوں، کہیں سے پڑھ پڑھا کے چھوٹی موٹی چیزیں آ جاتا ہوں. تو آپ مجھے سمجھیں کہ بس ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ آپ کا دماغ بہت وسیع ہے. ہاں، اسی پہ ختم کریں جی، سوال ختم ہو گئے. میں نے آج ان کو بھی کہا کہ میں تو ہر جگہ ہوں. ان کے ذہن میں کوئی جواب ہوگا، کوئی پتہ نہیں، کوئی ایسا کوئی زبردست کوئی جواب لے آئے کہ ہاں یار میں نے سوچا ہی نہیں تھا. آنیسٹلی میں نیور انٹرسٹڈ. تھینک یو جی. sometimes we discuss in the past کہ explicit sins کا ذکر نہیں، جیسے gambling اور وہ بات کر رہے تھے الکول. اسی طرح یہ جو ہے مسلم women marrying اہل کتاب، is that جو ابھی پڑھا ہے ہم نے ٹرانسلیشن میں، is that also like totally off limits؟ دیکھیں جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید میں وہ بات ہوئی ہے جو ہم نے آج پڑھی کہ کوئی مسلمان مرد کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کرے گا. مشرکہ ہے اہل کتاب کے ساتھ جائز ہے، مشرک کے ساتھ. وہ میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں. اور یہ بتا دیا جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں. یہ بھی ایک بڑی یہ آج مجھے اسٹرائک کیا، یہ ایمان کی بات ہوئی ہے. مگر سورہ مائدہ میں بڑے واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غالباً آیت نمبر 5 میں یہ بتایا ہے کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے جائز ہیں. یہ بھی بتا دیا. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کی باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ نے اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے تو یہ مسلمان عورتیں نہیں ہیں. اس لیے کہ جب کوئی عیسائی یا یہودی خاتون ایمان لے آتی ہیں تو ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اہل کتاب ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی. پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب دونوں باتوں کو کیسے ہم ریکنسائل کریں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم جب اپنا نکاح کرو، چاہے کسی مسلمان عورت سے کیوں نہ کرو، چاہے مسلمان عورت کسی مسلمان مرد ہی سے کیوں نہ کرے، ایک چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں شرک تو نہیں کرتا. یعنی یہ شرک کا ٹھیکہ اوروں نے نہیں لیا ہوا، ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو کسی ایسے لائف پارٹنر کے ساتھ نتھی ہونے سے روکنا ہے کہ جو شرک کرتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ شرک مشرکین مکہ تو کرتے تھے، ان کا تو یہ مذہب تھا. اہل کتاب بھی کرتے تھے، مگر اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اس نے جب ذکر کیا مشرکین کا اہل کتاب کے ساتھ تو مشرکین کو مشرکین کہا، اہل کتاب کو اہل کتاب کہا.
دونوں کو مشرک نہیں کہا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے. اب ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں آج کل بھی پوچھتے ہیں کہ کوئی کرسچن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اہل کتاب خواتین کے ساتھ نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے، لیکن وہ کہ جو شرک کرتا ہے اس کے ساتھ جائز نہیں ہے. تو آپ اپنا اطمینان کر لیں کہ وہ شرک نہیں کرتا. مسلمان بھی تو بنے ہیں سر. نہیں تو مسلمان بن گئے تو پھر اہل کتاب کا ذکر ہی بیکار تھا. عورت اہل کتاب کر سکتے مگر مسلمان لڑکی نہیں کر سکتی. نہیں دیکھیں، آپ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، میرا سوال تھا. آپ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ سے. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. یہ تو اوپینینز ہے نا. قرآن سورہ مائدہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں بھی اگر وہ پاک دامن ہیں تو تمہارے لیے حلال ہے. یہاں لکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے یہ دیکھیں نا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5. کیسے وہ مسلمان نہ ہو؟ بھائی وہ اہل کتاب ہے بھائی. It's silent on Muslim women. نہیں، سر مسلمان عورت کو والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن عورتیں مومنہ میں سے. دیکھیں یہ بھی قرآن کتنی کلیئر کتاب ہے قرآن. ہاں جی ہاں جی. پاک دامن عورتیں من المومنات، مسلمانوں میں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جو کتاب دے. قرآن نے مسئلہ ہی ختم کر دیا کہ یہ مسلمان عورتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ مسلمان عورتوں کا ذکر ابھی جملے میں شروع میں آ گیا. یہ وہ ہیں کہ جو نان مسلم ہیں لیکن پاک دامن ہیں، اور اس آیت سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک نہیں کرتی ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ان سے پوچھو کیا وہ توحید کے قائل ہیں؟ اب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لٹرلی بیٹے ہیں، مطلب ہی واز ہز فیوریٹ، کوئی اس طرح کی بات. جب بات یہاں تک آ گئی اب آپ اپنا اطمینان کر لیں، کوئی قانونی بات نہیں کی جا سکتی. بھائی ایسا ہی ہے نا کہ جیسے آپ کہیں کہ بھائی یہ لڑکی ہے اس سے میں شادی کر لوں، یہ بھی اور اس کے والدین بھی مزار پہ جاتے ہیں اور ان سے جا کے مانگتے ہیں، تو آپ کہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہیں شرک نہیں ہے. یہ تو ابھی میں تقریر سن کے آ رہا ہوں یوٹیوب میں کہ یہ تو بالکل جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے. میں ایک انٹرپریٹیشن کی بات ہے. اب میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب جس نے نکاح کرنا ہے وہ فیصلہ کر لے، اس کا اطمینان ہوتا ہے نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ کسی شرک کرنے والے کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ مسلمان مردوں کے لیے اہل کتاب کی خواتین بھی اگر وہ پاک دامن ہے، پاک دامنی وہاں بھی ہے. یہ دو شرائط ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا مسلمان عورت کسی پاک دامن اہل کتاب مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس سائلنس کا مطلب عام طور پر ہمارے ہاں یہ لیا گیا ہے کہ وہ نہیں کر سکتی. مجھے بھی یہی لگتا ہے. میں صرف اتنی ہی بات کہتا ہوں، میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا ہوتا کہ مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو دونوں کو اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب کے ان لوگوں سے نکاح کر لیں کہ جو شرک نہیں کرتے اور پاک دامن ہیں، اور وہ دونوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، تو پروبیبلی اس کو عورتوں کی اجازت کا ذکر کرنا چاہیے تھا اور مرد اس میں آپ سے آپ شامل ہو جاتے، کیونکہ عورتوں کا مسئلہ زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اس کو وہ بیان کرتا اور مرد امپلائڈ ہوتے. یہاں الٹ بات ہوئی ہے. تاہم میں یقیناً کنفیوزڈ ہو جاتا ہوں جب میں یہ والی آیت پڑھتا ہوں بقرہ والی، جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا ہے کہ تم نہ خود تم کسی مشرکہ عورت سے نکاح کر سکتے ہو، نہ اپنی عورتوں کا کسی مشرک مرد سے نکاح کرا سکتے ہو. تو جس کو کہتے ہیں نا کہ وداؤٹ بینگ ایبسلیوٹلی سرٹن، میں ابھی تک یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان خاتون کسی اہل کتاب مرد سے نکاح کا سوچے تو اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ نہیں، یہ نہ کرے.
لیکن میں والدین کو ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ اب جب کہ آپ نے وہاں جا کے بسنے کا ارادہ کر لیا ہے اور خدا نہ خواستہ آپ کی بیٹی نے یا کسی مسلمان خاتون نے کسی غیر مسلم سے شادی کر لی ہے، کوشش کریں روکیں، بہت کوشش کریں، دعا کریں، سمجھائیں. وہ کر بیٹھے تو اب اس کے ساتھ تعلقات توڑیں نا، دعوت دیں، اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور امید رکھیں کہ وہ ایمان لے آئے گا. یہ مجھے ابھی تک بات سمجھ میں آئی. میرے ماموں نے کی ہے کرسچن عورت سے نیو جرسی میں شادی، تو اس کا نتیجہ یہ کہ وہ خود تو خیر دین سے میرے مطلب فارغ ہیں، آگے سے ان کے جتنے 4-5 بیٹے یا 6 بیٹے ہیں وہ سب کے سب کرسچن. ہاں جی جی سر. وہ بیٹا ان کا ادھر آیا ہمارے ملنے کے لیے، تو ماں نے خاص وہ بنا کے بھیجا، دیکھو اس کو نا اپنے گلے سے مات اتارنا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ یہاں پر کسی مسلم عورت کے ساتھ شادی. یہ ایک الگ سے بالکل ٹھیک بات ہے. یہ دین کے علاوہ آپ کو سمجھانا چاہیے. یہ قانون ہے، لیکن تم مجھ سے قانون کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم کسی کرسچن عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، یار یہ جان لو اس کے بعد یہ بڑا امکان ہے کہ تمہاری اولاد مسلمان نہیں رہے گی. یہ الگ سے سمجھائیں. ہمارے یہاں لوگ مکس اپ کرتے ہیں چیزیں. سر ابھی ایک شادی ہوئی ہمارے جاننے والوں کی، جی، تو اس کے بیٹا ہوا، تو میں نے پوچھا تمہارے بیٹے کا کیا نام ہے، تو کہتی ایڈم. ایڈم، اچھا میں نے کہا اچھا حضرت آدم کے پیچھے رکھا ہوں، پھر تو اس سے کچھ بولی لیتی تھی اس کا نام ایڈم. تو اس سے کون سا مسلمان بننا؟ ویسے ایڈم پہ آپ کو کیا اختلاف ہے؟ حضرت آدم کا نام انگریزی میں ایڈم ہی ہے. میرے نواسے کا نام ہے آدم ہے، ایڈم تو نہیں. تو داؤد جو ہے وہ انگریزی میں ڈیوڈ ہے. وہ اس کا تعلق عیسائیت اسلام سے نہیں ہے. جی، بہت ریلیجیس فیملی کے ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے کرسچن لڑکی سے شادی کی. لڑکی بہت شریف ہے، نیک ہے، کرسچینٹی کے ساتھ. انہوں نے اس امید پہ شادی کی کہ یہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ رہ کے تو مسلمان ہو جائے گی امپریس ہو کے. لیکن وہ اپنے دین پہ ان کی 5 سال شادی کو بہت کامیابی سے چل رہی ہے، لیکن اولاد نہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے مسلمان ہوں اور لڑکی کہتی ہے کہ میرے بچے کرسچن ہوں. ہاں یہ ہوتا ہے. کٹر کرسچن ہے وہ. آئی نو. میں سوری آپ سر، میری ایک چھوٹی سی سورۃ البقرہ کی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ میں شیئر کرتی ہوں اگر کرنا چاہوں تو. نہیں مطلب میں اس کا انکار کروں گا. آپ نے مجھے ایک ایسی پوزیشن میں ڈال دیا ہے کہ جس کے بعد سیاسی طور پہ مجھے مار پڑے گی اگر آپ. سر میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایفیلیشن ڈیولپ ہوتی ہے. ہم ان چیزوں کو پسند کرنے لگتے ہیں جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور ان چیزوں کو برا سمجھنے لگتے ہیں جنہیں اللہ نے برا سمجھا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے لاسٹ پارٹ میں ہمیں یہ بتا بھی دیا ہے کہ ایک مسلم سلیو جو ہے وہ ایک نان مسلم فری مین سے بہت بہتر ہے. تو یہ کمپیریزن جو اللہ نے دیا ہے، یہاں پہ اللہ نے اپنی چوائس بتائی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے یہ پرسنلی اللہ نے ہمیں بتایا کہ مجھے پرسنلی یہ پسند نہیں ہے کہ تم نان مسلمس کے اندر انٹرسٹ لو یا ان میں نکاح کرو. تو کیا یہ بات ایسے ہی ہے؟ بیٹی لفظ نان مسلم نہیں ہے، مشرک ہے. مشرک کے ساتھ تم نکاح کرو، یہ مجھے پرسنلی سو پسند نہیں. یہی ہو رہا ہے نا بات اللہ نے کہ اپنی وہ choices کیا جو مشرک نہیں ہے مگر ابھی مسلم بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں آئی ایگری ود یو کہ ایک جو مسلمان ہے ڈیووٹیڈ، وہ تو ایسا نہیں کرے گا. اصل میں قانون جو ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ان کے لیے کہ جو ابھی بہت زیادہ کمیٹڈ نہیں ہے، یا ان کا کوئی ایسا ریئر کیس ہو گیا ہے جس میں وہ فار سم ریزن انٹرسٹڈ ہو گئے. ایسا ہو جاتا ہے نا، بعض لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی. اچھا بھائی بالکل میں اب آخری سوالوں کو جواب دے رہا ہوں مختصر. لیکن سر اور مجبور بھی ہو جاتا ہے بندہ، کیونکہ جب شادی نہیں ہوتی تو پھر وہ ایبسلیوٹلی یہ مسئلہ کیا ہے. کرے، مطلب کیا حضرت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ شادی کرے. کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بایولوجیکل پیرنٹس تھے؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں تھے. یعنی اگر آپ زیادہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ایسا تھا جیسے کہ وہ نکلتا ہے نا زمین سے، اس کے شیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قدرت سے پیدا کیا ایک خاص عمل سے جس کی تفصیلات قرآن میں بیان ہوئی ہیں. Some scholars say that a Muslim girl can marry a man from Ahl Kitab. It is a difference of opinion since the Quran is silent about it. دیکھیں یہ بس میں آخری بات کر رہا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی کیجول بات نہیں ہے. اگر کہیں کوئی اختلاف ہے
اور آدمی اس اختلاف میں بچ کر وہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے کہ جو احتیاط کا طریقہ ہے، تو یہی زیادہ صحیح طریقہ ہے. ہم نے دیکھیں اس میں دو الگ الگ پرابلمز ہوتی ہیں، لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ ایکیڈیمک دھاندلی میں نہیں کر سکتا کہ میں لوگوں کو نان مسلم سے شادیاں کرنے سے روکنے کے لیے میں کہوں کہ نہیں، فل سٹاپ. مجھے لگتا ہے کہ ایکیڈیمکلی یہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چنانچہ اجازت ہے. نہیں، ایک گرے ایریا ہے. گرے ایریا میں عام طور پر ایک کیئرفل آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ احتیاط کرے.